بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین جو چینل پر نیو ہے بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے گھر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امی کمرے میں آئی اور مجھے بتایا میرے دوست زاہد انتقال کر گئے۔ میں زاہد کی اچانک موت پر حیران ہوں اور مجھے دکھ بھی ہوا۔ میں نے امی سے پوچھا، امی زاہد کی موت کیسی ہے؟ کیوں کسی تو کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی؟ امی نے بتایا، بیٹا وہ اپنے موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی ٹرک سے ٹکرا گیا ہے اور وہی موقع پر ہی زاہد کا انتقال ہو گیا۔ تم جلدی جاؤ، تھوڑی دیر بعد اس کا جنازہ ہے۔ میں جلدی کھڑا ہوا اور جوتے پہن کر گھر سے باہر نکل آیا۔ زاہد کا جنازہ رات کو 9 بجے تھا۔ میں جلدی محلے کے جنازہ گاہ پہنچا۔ جنازہ گاہ میں کافی رش تھا۔ زاہد کے گھر والے اس کی اچانک موت پر رو رہے تھے۔ مجھے بھی زاہد کی یوں اچانک موت پر کافی دکھ تھا۔ جنازے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن چونکہ زاہد میرا قریبی دوست تھا اس لیے میں لاش کو دفنانے کے لیے قبرستان بھی گیا تھا۔ قبرستان میں کل ملا کر 20-30 لوگ تھے جو زاہد کے گھر والے اور کچھ قریبی رشتے دار تھے۔ قبر چونکہ پہلے ہی تیار تھی اس لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور زاہد کو فوراً دفن کیا گیا تھا اور سب قبر پر مٹی ڈالنے لگے۔ میں بھی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ دفن کے بعد سب لوگ دعا مانگ کر سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ چلتے چلتے میرا پاؤں ایک قبر سے ٹکرا گیا اور مجھے ٹھوکر لگی۔ میں وہیں اس قبر کے پاس گر گیا، پھر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت قبرستان بالکل سنسان تھا، ہر طرف اندھیرا تھا اور میں اندھیرے میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ چونکہ ہمارے علاقے کا قبرستان کافی بڑا تھا اس لیے قبرستان سے نکلنے کے لیے بھی کافی وقت لگ جاتا تھا۔ قبرستان میں کانٹے دار جھاڑیاں اور پتھر پڑے تھے۔ میں نے سوچا موبائل کی ٹارچ جلا کر چلتا ہوں، اس سے روشنی ہوگی اور راستہ دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی، لیکن میں نے جیسے ہی موبائل نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے حیرانگی ہوئی، موبائل جیب میں نہیں تھا۔ میں نے ساری جیبیں دیکھ لی لیکن موبائل مجھے کسی جیب میں بھی نہیں ملا۔ میں حیران تھا آخر موبائل کہاں گیا، کیونکہ میں گھر سے موبائل لے کر نکلا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی، پھر مجھے یاد آیا جب قبر کے پاس مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گیا تھا، شاید موبائل وہیں میرے جیب سے گر گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں فوراً واپس اس جگہ جانے لگا جہاں میں گرا تھا۔ یقیناً میرا موبائل بھی وہیں گر گیا ہوگا۔ میں تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس قبر کے پاس پہنچا جہاں ٹھوکر کھا کر میں گرا تھا۔ اس قبر کے پاس پہنچ کر میں نے اپنے موبائل کو ڈھونڈنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے میرا موبائل مل گیا۔ میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ میں موبائل اٹھا کر واپس گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک میری نظر 3 خوبصورت ترین لڑکیوں پر پڑی جو دور مجھے قبرستان کے پاس چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت اور ماڈرن تھیں، چلتے ہوئے زاہد کی قبر کی طرف آ رہی تھی۔ میں وہیں اس قبر کے پاس بیٹھ کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں اور ان لڑکیوں کا قبرستان میں کیا کام۔ پھر میں نے دیکھا وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی زاہد کے قبر کے پاس آ کر رک گئیں۔ میں وہیں بیٹھا غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت قبرستان سنسان تھا۔ میں ان لڑکیوں سے چھپ کر کافی فاصلے پر بیٹھا تھا اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ پھر وہ لڑکیاں زاہد کی قبر کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں حیران ہوا وہ زاہد کی قبر کے پاس کیا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان سب لڑکیوں نے ایک بیلچہ اٹھایا اور زاہد کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں دور بیٹھا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں زاہد کی قبر سے مٹی ہٹا رہی تھیں۔ میں جانتا تھا وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کر اتنا حیران اور صدمے میں تھا کہ میرے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان کے پاس جا کر انہیں روکتا، اور میں بھی حیران بھی تھا کہ وہ آخر زاہد کی قبر کو کیوں کھود رہی ہیں۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کی قبر پر مٹی ہٹا لی اور ان تینوں نے مل کر زاہد کی لاش قبر سے باہر نکالی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یعنی وہ کیا کرنے والی تھی؟ میں نے سوچا شاید وہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی جن بھوت اور چڑیلیں ہوں، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہوں۔
میرا دل خوف سے گھبرا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں لڑکیوں نے زاہد کی لاش پر سے کفن ہٹا لیا اور ایک چاقو نکال کر زاہد کے جسم سے گوشت کاٹنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وہ لڑکیاں زاہد کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر ایک بہت بڑے شاپر میں ڈال رہی تھیں۔ ان کے پاس جانے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ یہ منظر دیکھ کر ہی میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کے جسم کا سارا گوشت کاٹ کر شاپر میں ڈال دیا اور ان تینوں لڑکیوں نے زاہد کے جسم پر پھر سے کفن ڈالا اور لاش کو قبر میں دھکا دے کر پھر سے مٹی ڈالنے لگی اور ان تینوں نے قبر کو بالکل ویسے بند کر دیا جیسے پہلے بند تھی۔ پھر ان تینوں لڑکیوں نے وہ گوشت والا شاپر اٹھایا اور کھڑی ہوئیں۔ میں نے غور سے ان لڑکیوں کے پیروں کو دیکھا۔ ان کے پیر پر انسانوں کی طرح سیدھے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، آج تو کافی گوشت مل گیا، اب کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے۔ وہ لڑکی اردو میں بات کر رہی تھی اور ان کے پیر بھی سیدھے تھے۔ اس کا مطلب وہ کوئی جن چڑیل نہیں تھی، وہ انسان تھی۔ لیکن کوئی انسان ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ وہ لڑکیاں گوشت کا شاپر اٹھا کر قبرستان سے باہر چلی گئیں اور میں بھی ابھی تک صدمے میں تھا کہ میں نے کیا دیکھا۔ پھر میں گھر واپس آ گیا۔ ساری رات اس خوفناک منظر کو یاد کر کے ڈرتا رہا۔ مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ بار بار وہ عجیب و غریب منظر سامنے آ جاتا۔ اگلے دن میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور اس تھانے کے ایس ایچ او غضنفر اقبال سے ملا اور میں نے ایس ایچ او کو کل رات والا سارا واقعہ سنا دیا۔ میری بیان سن کر ایس ایچ او حیران رہ گئے۔ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم آج رات قبرستان چل کر دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ میں نے کہا، نہیں سر، آج رات نہیں جائیں گے، کچھ دن انتظار کر لیں، محلے میں کسی کی فوتگی ہو جائے، پھر اسی رات کو قبرستان جائیں گے کیونکہ یہ لڑکیاں نئے دفن مردوں پر حملہ کرتی ہیں۔ ایس ایچ او کو میرا مشورہ پسند آیا۔ 2 دن بعد ہمارے محلے کے ایک بزرگ فوت ہو گئے۔ یہی موقع تھا ان لڑکیوں کو رنگے ہاتھ پکڑنے کا۔ میں نے ایس ایچ او کو بتا دیا اور پلان کے مطابق میں اور ایس ایچ او جنازے میں شریک ہوئے اور پھر اس مردے کے دفن کے لیے قبرستان میں بھی چلے گئے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور قبرستان خالی ہو گیا۔ پھر میں اور ایس ایچ او ایک بڑے قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور ان تینوں لڑکیوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہوگی لیکن وہ لڑکیاں نہیں آئیں اور رات کے 2 بج گئے۔ ایس ایچ او نے مشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہا، وہ لڑکیاں تو ابھی تک نہیں آئیں۔ تم تو کہتے تھے کہ وہ تازہ دفن لاش کو نکال کر گوشت کاٹتی ہیں۔ میں نے کہا، سر آپ تھوڑا انتظار کریں، وہ ضرور آئیں گی۔ آج مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ایس ایچ او میرے ساتھ تھا۔ ہم لوگ کافی دیر تک وہیں قبر کے پیچھے بیٹھے رہے۔ پھر ایس ایچ او بیٹھے بیٹھے سو گیا اور میں اکیلا انتظار کرنے لگا اور راستہ دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دور سے وہ تینوں لڑکیاں آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے جلدی جلدی ایس ایچ او کو جگایا اور ان کو دکھایا۔ ایس ایچ او نے غور سے ان لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی اس نئے دفن بزرگ کے قبر کے پاس آ کر رک گئیں۔ میں اور ایس ایچ او غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی۔ قبرستان میں کوئی اور تو نہیں؟ اس وقت قبرستان میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں ان لڑکیوں سے چھپ کر کافی فاصلے پر ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ہم انہیں بآسانی دیکھ رہے تھے۔ ایس ایچ او حیرت سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ میں چونکہ پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکا تھا اس لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ ان لڑکیوں نے بیلچہ اٹھایا اور اس آدمی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ پھر وہ تینوں لڑکیاں اس آدمی کی قبر سے مٹی ہٹا رہی تھی۔ ایس ایچ او نے جلدی جلدی 10-12 پولیس اہلکاروں کو میسج کر کے وہیں قبرستان بلا لیا تھا۔ اب انہیں میری بات کا یقین آ چکا تھا کیونکہ وہ یہ عجیب و غریب خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں لڑکیوں نے مل کر اس آدمی کی لاش قبر سے باہر نکالی۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں لڑکیوں نے اس آدمی کی لاش پر سے کفن ہٹا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکیاں مزید آگے بڑھیں، ایس ایچ او مجھ سے بولے، چلو اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور ایس ایچ او صاحب بھی کھڑا ہو گیا۔ ایس ایچ او نے پستول ہاتھ میں لی اور میں ایس ایچ او کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان لڑکیوں کے پاس جانے لگا۔
اور ہم چلتے چلتے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لڑکیاں ہمیں اچانک وہاں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ ایس ایچ او غصے سے بولے، خبردار، جو ذرا بھی ہوشیاری دکھائی، تم لوگ اب پولیس کی حراست میں ہو۔ وہ لڑکیاں ڈر گئی کیونکہ وہ سب رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی تھی۔ پھر اچانک ان لڑکیوں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اور ایس ایچ او ان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ سامنے کی سے باقی کے پولیس اہلکار بھی آ گئے۔ ان اہلکاروں نے ان تینوں لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ ایس ایچ او نے ایک زوردار تھپڑ ایک لڑکی کو مار کر کہا، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے؟ کیوں کرتی ہو یہ گھٹیا حرکت؟ ان میں سے ایک لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور عجیب و غریب انکشاف کیا، ہم تینوں سہیلیاں ہیں، پچھلے 2 سالوں سے یہی کام کر رہی ہیں، ہمیں انسانی گوشت کھانے کی عادت ہو گئی ہے اور جب تک انسانی گوشت نہ کھائیں ہمارا نشہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم میں نئے مردوں کی قبر پر حملہ کرتی ہیں جب ان کے گھر والے ان مردوں کو دفنا کر چلے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے انکشاف نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر ایس ایچ او نے یقین دلایا وہ ان تینوں لڑکیوں کو کڑی سزا دلائیں گے اور مجھے اس کام کے لیے انعام بھی دلائیں گے۔ ایس ایچ او اور کچھ پولیس اہلکار ان تینوں لڑکیوں کو گرفتار کر کے چلے جب میں اور کچھ پولیس اہلکار اس آدمی کی لاش کو دوبارہ دفن کرنے لگے۔ اس لاش کو دفن کر کے میں پرسکون ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں۔